الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی بنانے کے، زندگی گزارنے کے اصول اور طور طریقے بتا دیے ہیں کہ کس وقت آدمی کو کھانا ہے، کس وقت پینا ہے، کس وقت جاگنا ہے اور کس وقت سونا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طریقے پر عمل کرے گا تو اس کی زندگی کامیاب ہوگی، ورنہ سراسر اس کی زندگی ناکام رہے گی۔ جو چیزیں اللہ نے بتائیں اگر اس کی مرضی کے خلاف کریں اور اپنی من مرضی کے مطابق زندگی گزارے تو زندگی گزارنے کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا زندگی ایسے گزارے جیسے رب نے کہا اور رب نے حکم دیا اور رب نے فرما دیا کہ تم ایسا اگر عمل کرو گے اور اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی دنیا میں بھی کامیاب رہے گی اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گی، جسمانی اعتبار سے بھی کامیاب رہے گی اور اخروی اعتبار سے بھی کامیاب رہے گی، روحانی اعتبار سے بھی کامیاب رہے گی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے صرف دین نہیں بتا دیا کہ تم کو نماز پڑھنی ہے، روزی رکھنی ہے اور پھر اس طریقے سے عبادت کرنا ہے، ایسا نہیں، بلکہ زندگی کا ہر اصول، ہر طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے اور اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس پر عمل کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہ کام کرنی ہے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ کھانا کھاتے وقت درمیان میں پانی نہیں پینا چاہیے۔ آج کل لوگ بھی کہتے ہیں، سائنس بھی کہتی ہے کہ کھانا کھاتے وقت درمیان میں پانی نہ پئیں۔ تو ایک مرتبہ ایک آدمی کھانا کھاتے وقت پانی پینے لگا تو کسی نے کہا کہ بھئی کھانا کھاتے وقت پانی نہیں پینا چاہیے، کیوں پی رہے ہیں؟ فرمایا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کھانا کھاتے وقت اللہ کے نبی بھی پانی پیا کرتے تھے، تو اس لیے میں بھی پانی پی رہا ہوں۔ تو یہاں پر سمجھ کی غلطی ہوئی۔ سمجھ کی غلطی یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پانی کا اور ایک حصہ خالی کا۔ اگر تم اس پر عمل کرتے ہوئے کھانا کھا رہے ہو تب تو تم کھانے کے درمیان میں پانی پی سکتے ہو، ورنہ تم کھانا اتنا کھا رہے ہو کہ حلق تک آ جائے تب تو پانی پینے کی اجازت نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات ہم نے سونے کے لیے بنائی ہے اور دن ہم نے کاروبار کے لیے بنائی ہے، کام کاج کے لیے بنایا ہے، مصروفیت کی، مشغولیت کے بنائے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کے برخلاف کام کرے تو آج سائنس کہتی ہے کہ رات میں 10 بجے کے بعد اگر کوئی بندہ جاگے اس کے بعد اگر سو جائے تو اس کی نیند پوری نہیں ہوگی، چاہے جائے کہ وہ 10-12 گھنٹے بھی سو جائیں، اور 11 بجے سے پہلے کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے برابر اثر کرتا ہے، یعنی دن میں 2 گھنٹے سونا رات میں 1 گھنٹے سونے کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھئی رات کی نیند اہم نیند ہوتی ہے، دن میں 10 گھنٹے بھی سو جائیں تو تھکان دور نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اصول بنا دیا ہے کہ رات سونے کے لیے ہے اور دن کام کے لیے ہے۔ اور دن میں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ جب تم کو اذان دی جائے نماز کے لیے آ جاؤ۔ جمعہ کے موقع پر کہا جب نماز کے لیے اذان دی جائے فوراً مسجد میں آ جاؤ، جب نماز ہو جائے فوراً مسجد سے باہر نکل جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز کے لیے بلایا جائے تو مسجد میں آ جاؤ، نماز ہو گئی اب مسجد میں مت بیٹھو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، باہر نکل جاؤ اور اپنے کام میں لگ جاؤ۔ اسی طریقے سے رات میں بھی یہ کہا گیا کہ رات ہو جائے گھر میں چلے جاؤ، دن ہو جائے گھر سے باہر نکل جاؤ۔ آج ہم کرفیو سے، آج کا موضوع نائٹ کرفیو پر تھا، نائٹ کرفیو سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، ارے رمضان میں کرفیو ہو گیا، تراویح کب پڑھیں گے، نماز کب پڑھیں گے۔ میں آپ کے ذریعے سے آپ سے بھی کہتا ہوں اور اس یوٹیوب کے ذریعے سے جہاں تک بات پہنچ رہی وہاں تک کہہ رہا ہوں، آج جو لوگ جس کو کرفیو کہہ رہے ہیں، نائٹ کرفیو کہہ رہے ہیں، ہمارے علماء کرام نے، شریعت نے اس کو بہت پہلے شریعت کہا ہے۔ پیارے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ نائٹ کرفیو کرو، رات ہو جائے فوراً گھر پر جاؤ۔ عشاء کی نماز کے بعد فضول بات کرنے کی کسی کو شریعت میں اجازت نہیں دی گئی۔ یہ تو نائٹ کرفیو 1400 سال پہلے لگایا گیا۔ آج کے اس نائٹ کرفیو سے ہم ڈر رہے ہیں جبکہ نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔
ہمارے پاس نبی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ حکومت کے ذمہ داروں سے اور پھر ان لوگوں سے اور اس وبا سے اتنا ڈر رہے ہیں. اعلان ہوگا نائٹ کرفیو کا، سارے لوگ خوف زدہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے عشاء سے پہلے کھانا کھا لیا کرتے تھے تاکہ عشاء کی 17 رکعت اگر نماز پڑھے تو آدمی کے جسم کے اندر جو کھانا کھایا ہوا ہوتا ہے وہ ہاضمے کے در پر پہنچ جائے. اس کے بعد پھر عشاء کی نماز ہو جائے، فوراً گھر پر جا کر آرام کریں. عشاء کی نماز کے بعد وہ دین کی بات، وہ شریعت کی بات جس سے فجر کی نماز چھوڑ جائے، ایسا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. رات کو سونے کے لیے بنایا گیا. ہم کتنے ناکارہ اور نکمے مسلمان ہیں کہ آدمی کو اپنی بیوی کے پاس بھیجنے کے لیے نائٹ کرفیو لگا کر گھر کو بھیجا جا رہا ہے، اپنی ماں کی خدمت کے لیے نائٹ کرفیو لگا کر گھر بھیجا جا رہا ہے، بچوں کی تربیت کے لیے نائٹ کرفیو لگا کر گھر بھیجا. کیا مسلمانوں کا رواج ہو گیا ہے؟ جبکہ مسلمان تو یہ ہونا چاہیے تھا عشاء کی نماز کے بعد فوراً گھر پر جائے، اپنی بیوی کو وقت دے، بچوں کو وقت دے. بچوں کو ایسے وقت میں گھر پہنچا جاتا ہے کہ بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، باپ گھر پہنچتا ہے. جب بچے صبح اسکول چلے جاتے ہیں، باپ جب اٹھ کر باہر نکلتا ہے، کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، بیٹا اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھتا. یہ کیسی زندگی ہے؟ جبکہ شریعت نے کہا رات ہو جائے، عشاء کی نماز ہو جائے، فوراً گھر پر جاؤ، گھر پر جا کر آرام کرو. صبح میں پہلے اٹھ جاؤ، اولین وقت میں اٹھ جاؤ، تہجد کا اہتمام کرو. کامیاب ہے وہ قوم، کامیاب ہے وہ قوم جو تہجد کا اہتمام کرتی ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وہ لوگ جس کے بستر اس کو وقت سے پہلے جفا کر دیں. ایک تو وفا جس کو آدمی ملنا کہتے ہیں، دوسرے جفا آدمی کو دور کرنا ہے. بستر آدمی کو دور کر دیا کرتے تھے، وہ تہجد میں اٹھتے اور پھر تہجد کا اہتمام کرتے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو تہجد کا اہتمام کرنے والے ہیں؟ ہزاروں میں ایک آدمی نہیں ملتا جو صبح میں وقت سے پہلے اٹھ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ رات میں دیر سے سوتے ہیں. یاد رکھ لیں، آج شریعت جو کہتی تھی، آج سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ جس بندے کی 6 گھنٹے نیند ہو جائے اس کو کوئی بیماری نہیں آ سکتی اور ایکسٹرا اس کو نیند کی ضرورت نہیں پڑے. عشاء کی نماز 8:15 بجے پڑھ لے، 1 گھنٹہ تراویح، 1.5 گھنٹہ تراویح، 9:30 بجے تراویح ختم ہو جائے، 10 بجے گھر پہنچ جائے، سو جائے. 11، 12، 1، 2، 3، 5 گھنٹے کافی ہے آدمی کی نیند کے لیے. سو جائیں، 3 بجے اٹھ جائیں، تہجد کا اہتمام کریں، سحر کرے، اشراق تک انتظار کرے، مسجد میں رہیں یا پھر عبادتوں میں مشغول رہیں. اس کے بعد پھر 1 گھنٹہ سو جائیں، پھر اپنے کام میں لگ جائیں. یہ شریعت کا بتایا ہوا اصول ہے. آج یہ گورنمنٹ حکومت نائٹ کرفیو لگائی صبح 6 بجے تک. ہم تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ حکومت کو ہم سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو کرفیو لگا بہت اچھا کیا. ایسا لگا کر انہوں نے تو وبا کے لیے لگایا ہے، لیکن ہم نے شریعت کے لیے اس کو قبول کیا ہے. نوجوان اگر اس پر سختی سے عمل کرنے لگ جائیں، شریعت پر عمل، شریعت کی نیت سے کہ ہم رات میں پہلے وقت میں گھر جائیں گے، یہ حکومت کے وہ لوگ جو نائٹ کرفیو لگائے شرمندہ ہو جائیں گے. ارے ہم نے تو مسلمان کو برباد کرنے کے لیے، ان کو بدنام کرنے کے لیے ہم نے نائٹ کرفیو لگایا تھا. ایک مسلمان 10 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں نکل رہا. شرمندہ ہو جائیں گے وہ لوگ. ہم تو ایسا موقع دیں حکومت کو ایسا کر کے بتائے. لیکن نیت رکھیں، شریعت نے کہا ہے رات میں جلدی سونا. صبح میں کسی نے پوچھا، میں نے غالباً 3-4 جمعہ پہلے یا 3-4 مہینے پہلے بھی عرض کیا، کسی نے کہا کہ بکری سال میں 2 بچے دیتی ہیں اور کتے سال میں 16 بچے دیتے ہیں، لیکن کتوں میں برکت نہیں، بکریوں میں کیوں برکت ہے؟ بکریاں کتنے لوگ کھاتے ہیں؟ ہزاروں کے بکریاں روز قربان ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی بکریاں 2 بچے جننے کے بعد بھی بکریوں میں اضافہ ہو رہا ہے. کتا کوئی نہیں کھاتا، لیکن سال میں 16 بچے دینے کے بعد بھی آج علاقے میں نظر نہیں آتے. یہ کیا ماجرا ہے؟ کسی نے فرمایا، بہترین جواب دیتے ہوئے کہا کہ بکریاں رات میں سو جاتی ہے، صبح میں جلدی اٹھتی ہے، اس لیے اللہ نے ان میں برکت دی ہے. اور کتے رات بھر جاگتے ہوئے بھونکتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے اندر سے برکتیں ختم کر دی. آج جو لوگ رات میں جاگتے ہیں، سوچ لے ان کے پاس برکتیں ختم ہو گئی. ہزاروں روپے کما رہے ہیں، لاکھوں روپے کما رہے ہیں، لیکن برکتیں ختم ہو گئی ہیں. برکتیں ختم ہونے کی ایک سبب یہ بھی ہے کہ بیوی یہاں پر ہے، شوہر دبئی میں، سعودی عرب میں، وہاں جا کر کما رہا ہے. ایک ہمارے ساتھی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ سنایا ہے کہ سعودی میں ایک آدمی تھا، وہ کھڑے ہوئے بات کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد وہ فون پہ بات کر رہا تھا، اچانک نیچے گر گیا اور وہ مر گیا. معلوم ہوا کہ اس نے کس سے فون پر ایسی بات کی تھی کہ اس کو موت کیوں ہوئی ہے. تو جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس نے اپنے گھر پہ اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو فون کیا اور کہا کہ میں نے 30 سال سے یہاں سعودی میں رہ کر کام کیا ہے، نوکری کی ہے، اچھا خاصا کمایا ہے، تمہارے خواہشات، بچوں کی ضروریات، ساری چیزیں میں نے مکمل کر دی ہے. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، کمپنی نے مجھے کہا کہ اب تم رہنے کے قابل نہیں، جاؤ تم انڈیا جاؤ اور وہاں جا کر کچھ مصروفیت دیکھ لو. تو میری بیوی بچوں نے کہا، جب تم وہاں رہ کر کمانے کے قابل نہیں ہو تو یہاں آ کر کیا کماؤ گے؟ وہیں رہو، وہیں مر جاؤ.
جیسے یہ بات بیوی نے کہی فوراً وہ آدمی کو ہاتھ آیا اور مر گیا. یہی بیوی کہہ رہی ہے, بچے کہہ رہے پپا آپ وہیں رہیں, یہاں مت آئے, ہماری خواہشات کو کون پوری کرے گا؟ اللہ نے رزق کو توڑ دیا. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر تمہارے اندر تقوی تہجد کے ذریعے سے رات کو جلدی سونے اور صبح کو جلدی اٹھنے کے ذریعے سے تقوی آ گیا تو یاد رکھو میں رزق ایسی جگہ سے دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. رزق وہاں سے ملے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے, وہاں سے رزق میں دوں گا. ایک واقعہ سناؤ. ایک آدمی تھا, مبارک نام تھا, ایک نوجوان بچہ تھا, ایک باغ میں کام کر رہا تھا, کھیت میں کام کر رہا تھا, انار کا درخت تھا. باغ کے مالک نے نوکر سے کہا کہ بھئی ایک دو انار لے آؤ. وہ انار لایا اور نچوڑ کر دیا. وہ پیا تو کہنے لگا کہ بھئی انار کھٹے ہیں, کچھ دوسرے انار لے آؤ. اس نے دوسرے انار لا کے دیے, تیسرے لا کے دیے, جتنے بھی انار لائے سارے کھٹے تھے. اس مالک نے کہا کہ تم کو معلوم نہیں کہ میں باغ کا مالک ہوں, میں جب انار منگا رہا ہوں تو کھٹے انار پیش کر رہے ہو. تو اس مبارک آدمی نے کہا کہ میں جب سے آپ کے باغ میں خدمت کر رہا ہوں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں میرے اندر تقوی اتنا ہے کہ آج تک میں نے آپ کے باغ کا ایک انار کا دانہ نہیں کھایا. مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا کھٹا ہے کون سا میٹھا ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا تم اتنے سال سے خدمت کر رہے ہو, آج تک تم نے میرے باغ کا بغیر اجازت کی انار نہیں کھایا, چلو تم میرے گھر میں خدمت کرنے کے لیے چلو. گھر میں لے گیا, اپنے گھر میں بٹھایا, گھر میں خدمت کروا رہا تھا. ایک دن دیکھا کہ مالک پریشان تھا. مبارک نے کہا کہ مالک آپ کیوں پریشان ہیں, آپ کے چہرے پر یہ اداسی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ تو اس مالک نے کہا میرے گھر میں ایک نوجوان بچی ہے, خوبصورت, میری ایک بیٹی ہے, ایک لوتی بیٹی ہے. دنیا کے جتنے بھی بادشاہ لوگ ہیں, بڑے بڑے مالدار لوگوں کے رشتے آ رہے ہیں, میں پریشان ہوں کہ کس سے اس کا نکاح کروں, پریشان رہ رہا ہوں میں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو مبارک نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب دیا کہ اگر تم یہودیوں کے طریقے پر چلنا چاہتے ہو تو مالدار کو دو, اگر تم نصارہ کے طریقے پر چلنا چاہتے ہو تو خوبصورتی کو ترجیح دو, اگر تم شریعت کے مطابق چلنا چاہتے ہو تو شریعت کو ترجیح دو, نبی کے مطابق اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو شریعت پر عمل کرنے والے اور تقوی والے آدمی سے نکاح کرو. اس مالک نے کہا کہ ارے یہ تو مسئلہ حل ہو گیا, میں نے تو کتنا پریشان تھا, تم نے چٹکیوں کے اندر مسئلے کو حل کر دیا. ڈھونڈنے لگے کہ چلو کہاں پر متقی آدمی ہے, تقوی والا کہاں ہے, چلو ہم اس سے جا کر تلاش کریں گے اور اسے اپنی بیٹی کا نکاح کریں گے. اس مالک کی بیوی نے کہا کہاں جا کر تلاش کر رہے ہو, گھر میں مبارک موجود ہے, چلو اس سے نکاح کر دو. بلایا مبارک کو, بٹھایا اور اپنی بیٹی سے, جس بیٹی کو بادشاہوں کے رشتے, مالداروں کے, کروڑ پتیوں کے رشتے آ رہے تھے, تقوی کی وجہ سے ترجیح دے کر اسے نکاح کر دیا. اور جیسے نکاح کیا, نکاح کرنے کے بعد اس کی جتنی بھی جائیداد تھی اس بیٹی کے ذریعے سے اس داماد کو دے دیا. سارے باغات اس کے ہو گئے, سارے چیزیں اس کی ہو گئی. اور ان دونوں سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام عبداللہ رکھا. اور یہ وہ عبداللہ تھا جو حضرت امام بخاری کے استادوں کا استاد عبداللہ ابن مبارک تھا. حضرت امام بخاری لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے, ان کے استادوں کے استاد یہ عبداللہ ابن مبارک. یہ صرف ایک تقوی کی وجہ سے یہ انعام ملا کہ دنیا میں ان کا نام روشن ہوا اور آخرت میں بھی ان کا نام روشن ہوا. اور یہ تقوی حصول کرنے کے آسان اسباب ہے. رات میں جلدی سو جائیں, صبح میں جلدی اٹھے. اور ایک غلط فہمی جو ہم لوگوں کو ہے حدیث کے ذریعے سے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبح کے بعد کا سونا رزق میں تنگی کرتا ہے, لہذا فجر کی نماز پڑھو اور گھر جا کر سو جاؤ. یہ غلط فہمی ہے اور غلط ہم نے حدیث کو سمجھا ہے. حدیث میں کہیں فجر کی نماز کا ذکر نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ فجر کی نماز چھوڑنے سے رزق میں تنگی ہوگی, بلکہ یہ کہا کہ فجر کے بعد سونے سے رزق میں تنگی ہوگی. فجر کے بعد اشراق تک معمول بنائے, اشراق تک ہم ہرگز نہیں سوئیں گے. قرآن کی تلاوت کرے, سورہ یاسین کی تلاوت کرے. اور موجودہ زمانے میں جبکہ کورونا وائرس کی وبا پھیل رہی ہے, سورہ کہف کی تلاوت کرے. سورہ کہف کے شروع کے 10 آیتیں, اخیر کے 10 آیتیں یاد کر لے, اپنا معمول بنا لے. اشراق تک اس کا ورد کرے, اشراق کی نماز پڑھے, پھر سونا چاہو تو سو سکتے. رات میں جلدی سو جائیں, صبح جلدی اٹھے, جس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے جلدی اٹھے. اور پھر اس کے بعد تہجد کے ذریعے سے اپنے اندر تقوی پیدا کرے. جب یہ کام کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی. زندگی ایک اصول پر چلے گی, ایک کامیاب زندگی بنے گی. جیسے کل میں نے کہا ہرگز نہ ڈرے, وبا سے ہرگز نہ ڈرے, خوف نہ کرے. کئی لوگ کہہ رہے ہیں بیڈ نہیں مل رہا, آکسیجن نہیں مل رہی, اسپتال میں جگہ نہیں ہے, فلانے کا انتقال ہوا, فلانے نے انتقال ہوا. میں نے کہا ہزاروں لاکھوں لوگ روز مر رہے ہیں, لیکن اس وبا کو اتنا ترجیح دیتے ہوئے اپنے دل کے اندر خوف بٹھائے. ہم تو کہیں کہ ہم موت کے لیے تیار ہیں, جب موت آ جائے ہم گلے ملنے کے لیے تیار ہیں. اس طریقے سے ہم تیار ہیں. ٹھاٹ کی زندگی گزارے, عیش کی زندگی گزارے, اچھا کھائے, اچھا پیے, لیکن شریعت پر عمل کرے. 3 کام جو کل میں نے بتائے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیاب بنائے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو اس وبا کے
خوف کو اور اس وبا کی جو آزمائشیں ہیں، یا تو آزمائشیں سمجھے یا پھر حکومت کی پالیسی یا پھر کسی اور کی پالیسی سمجھے، ہم اس کو سمجھتے ہوئے اپنے ذہن کے اندر سے اس کے خوف کو نکال کر اللہ کے خوف کو اور شریعت کے خوف کو بٹھائے۔ یہ جو کرفیو نافذ کیا گیا ہے، سارے لوگ پریشان ہیں کہ کرفیو میں نمازیں کب پڑھیں، رات میں کہاں۔ میں ایک بات بتاؤں، اگر کرفیو 8 بجے ہوتا تب ہم کو فکر کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم عشاء کی نماز کب پڑھیں۔ اگر 8 بجے ہوتا اگر واقع 8 بجے ہوتا ہم اس وقت پریشان ہوتے، لیکن کرفیو تو 9 بجے ہوا ہے۔ ہم کو فکر اس لیے پریشان، میں سچ بات کہہ رہا ہوں، ہم کو 9 بجے کرفیو کی جو ٹینشن لگی ہوئی ہے، نماز کی کسی کو ٹینشن نہیں، تراویح کی کسی کو ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن اس بات کی ہے کہ 9 بجے تراویح ہونے کے بعد جو حلیم کھانے کا وقت تھا وہ کرفیو لگ گیا۔ 9 بجے کے بعد جو ہم افطار کے بچے ہوئے جو چیزیں کھانے کے لیے جاتے ہیں، جو ہمارے پیٹ کے لیے چیزیں بنی ہوئی تھی وہ ہم نہیں کھا پا رہے، اس لیے ٹینشن ہے۔ کرفیو میں صرف ڈر یہی ہے کہ کھانے کی چیزیں نہیں مل رہی۔ میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں تو آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔